السلام علیکم دوستو، آج ہم سیر کرنے والے ہیں دنیا عرب کے ایک ایسے کنٹری کی جو یہودیوں، مسیحوں اور مسلمانوں تینوں کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ دنیا اسے ورلڈ سینکڑ ونڈر پیٹرا کی وجہ سے جانتی ہے۔ یہاں پر لوط علیہ السلام کی قوم کو عذاب دیا گیا۔ بادشاہ ہیروڈ اپنی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اجازت دینے سے انکار کر دیا، لیکن بادشاہ نے اس کے باوجود شادی کر لی۔ لڑکی نے حق مہر میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر مانگ لیا۔ بحر مردار، عاد اور سمود کی بستیاں اور مسیحوں کے لیے مقدس ترین نہر حضرت عبیدہ بن جرح اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی قبریں بھی یہیں پر ہیں۔ حضرت خالد بن ولید کی 9 تلواریں جنگ موتا میں اسی سرزمین پر ٹوٹی تھیں۔ اصحاب کہف اور سیون سلیپرز کا غار بھی یہی ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بڑی ہی معلومات ہیں، آپ کو بہت مزہ آنے والا ہے۔ جارڈن، اس کا آفیشیل نیم ہاشمیہ کنگڈم آف جارڈن ہے۔ عربی میں المملکۃ الاردنیہ ہاشمیہ ہے۔ اردو میں اردن کہا جاتا ہے۔ مغربی ایشیا کا یہ کنٹری درہ اردن کے مشرق کے کنارے پر واقع ہے۔ اس کا یہ نام درائے اردن کے نام پر رکھا گیا تھا۔ اور پتہ کیا، آرامی اور عربی میں اردن کا مطلب ڈھلوان ہے۔ اس کے مشرق میں سعودی عرب اور مغرب میں اسرائیل واقع ہے۔ اردن کی واحد بندرگاہ اس کے جنوبی سرے پر خلیج عقبہ پر واقع ہے۔ اس بندرگاہ کو اس طرح مصر اور سعودی عرب مشترکہ طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اردن کا زیادہ تر حصہ سرائے عرب پر مشتمل ہے، تاہم شمال مغربی سرے پر حلال و نماز و خیز علاقہ موجود ہے۔ جارڈن کا کیپٹل عمان سٹی ہے، جو ملک کا سب سے بڑا سٹی ہے۔ اس کی آبادی 43,05,000 کے قریب ہے۔ ہاشمی بادشاہت یہاں کی آئینی بادشاہت ہے۔ اردن کی زیادہ تر آبادی شہروں میں رہتی ہے۔ اردن پری مارکیٹ اکانومی کے حوالے سے ابھرتی ہوئی مارکیٹ ہے۔ یہاں کی حکومت مغربی نواز ہے اور امریکہ اور برطانیہ سے اس کے گہرے تعلقات ہیں۔ 1996 سے اردن امریکہ کا اہم ترین ناٹو اتحادی ہے۔ اسرائیل نے اردن کے ویسٹ بینک پر قبضہ کر رکھا ہے۔ اس کے باوجود اردن کے اسرائیل سے سفارتی تعلقات ہیں۔ دوستو، جارڈن ہسٹری پر نظر دوڑائیں تو یہاں بہت ساری تہذیبیں ہوتی رہی ہیں۔ اپنے وقت کی نمایاں ترین تہذیب، جسے عربی زبان میں النبات کہا جاتا ہے، یہاں قائم تھی۔ اس کا دارالحکومت پیڈرن امیر شہر تھا۔ اردن پر مصری فرعونوں کا بھی قبضہ رہا۔ بعد میں اس علاقے پر رومن سلطنت چھا گئی۔ رومیوں کے دور میں ہی حضرت یحییٰ علیہ السلام و حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو اس سرزمین پر پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تھا۔ 7ویں صدی میں یہاں اسلام کی آمد ہوئی۔ جنگ موتا یہاں لڑی گئی۔ عباسیوں کے زوال کے بعد مسیح صلیبوں نے بیت المقدس کی طرح اس پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے آزاد کروایا۔ 1516 میں یہ سلطنت عثمانیہ کا حصہ بن گیا۔ پہلی جنگ عظیم کے اختتام پر سلطنت عثمانیہ کے زوال کے بعد برطانیہ نے فلسطین سمیت اس خطے پر بھی قبضہ کر لیا۔ دوسری جنگ عظیم کے اختتام تک یہ علاقہ برطانیہ کے زیر انتظام تھا۔ 1946 میں برطانیہ نے اقوام متحدہ سے درخواست کی کہ وہ اردن کو آزاد کرنا چاہتا ہے۔ برطانوی درخواست کے بعد یہاں کی پارلیمنٹ نے شاہ عبداللہ کو ہاشمی بادشاہت کے سلسلے کا پہلا حکمران منتخب کر لیا۔ 1991 میں اردن نے اسرائیل کے ساتھ امن مذاکرات میں حصہ لیا۔ اسرائیل نے اظہار تشکر کے لیے شاہ حسین کی تصویر والی ڈاک کی ٹکٹ جاری کی۔ شاہ عبداللہ اول 1995 تک حکمران رہے، اور اسی سال جب وہ مسجد اقصی سے نکل رہے تھے تو ایک شخص نے انہیں قتل کر دیا۔ ڈیڈ سی، بحر مردار یا بحر میت، یہ قدیم زمانے میں بحر لوط بھی کہلاتا تھا۔ یہ قوم
लूत पर अजाब के नतीजे पर ज़ाहिर हुआ। ये समुंदर इससे पहले यहाँ मौजूद नहीं था। मसीहों का अकीदा है कि दुनिया की सबसे सेहत बख्श झील है और ये मौजज़ा है। बाइबल में इसे दरियाए शूर कहा जाता है। कई उल्मा का कहना है कि इसकी तह में सदोम और अमूरा के कदीम शहरों के खंडरात वाक़या हैं। इसकी हकीकत जानने के लिए हमें सदियों पीछे जाना पड़ेगा। तो चलो चलते हैं। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने इन शहरों को तबाह होते देखा। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम बिन हारान बिन तारिक ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। ये अल-अंबिया के साथ इराक़ के शहर और से निकले। ये इसके बाद सफ़र करते हुए सदोम के करीब पहुँचे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन तशरीफ़ ले गए, लेकिन हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपनी अहलिया के साथ सदोम में रह गए। सदोम वाले बड़े ही खुशहाल थे, जिसकी वजह से इनके यहाँ मेहमानों की आमद रहती थी और ये मेहमानों की आमद से बहुत तंग आ चुके थे। इब्लीस खूबसूरत लड़के की शक्ल में मेहमान बनकर इनके यहाँ दाखिल हुआ। इन लोगों से बदफेली करवाई और इन लोगों से कहा कि अगर तुम मेहमान नवाजी से नजात चाहते हो तो इनके साथ बदफेली करो। फिर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, वो बेहयाई करते हो जो तुमसे पहले जहां में किसी ने ना की। तुम लोग औरतों को छोड़कर मर्दों से अपनी जिस्मानी निजात को पूरा करते हो। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेहमान बनकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास गए। आप इनके लिए बुना हुआ बछड़ा खाने के लिए ले आए, मगर मेहमानों ने खाने की तरफ हाथ ना बढ़ाया। फरिश्तों ने आपको परेशान देखकर फरमाया, हम फरिश्ते हैं और आपको आपके बेटे इसहाक और पोते याकूब की वलादत की खुशखबरी देने और कौम लूत पर अजाब नाजिल करने के लिए ही भेजे गए हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पहले बेटे और पोते की खुशखबरी पर खुश होने के बाद लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब का सुनकर परेशान हो गए। फरिश्ते वहाँ से हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे। खूबसूरत लड़कों की शक्ल में सदूमियों को पता चला तो उन्होंने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर का मुहासरा कर लिया। लूत अलैहिस्सलाम को परेशान देखकर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हम अल्लाह सुब्हान ताला के भेजे हुए फरिश्ते हैं, आप बिल्कुल कोई फिक्र ना करें जो इन बदकारों पर अजाब लेकर उतरे हैं। आप मोमिनों और अपने अहलो अयाल को साथ लेकर बस्ती से निकल जाएं और ख़बरदार कोई शख्स पीछे मुड़ कर ना देखे। चुनांचे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम बस्ती से बराबर बाहर निकल आए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम बस्तियों को उठाकर आसमान की तरफ बुलंद हुए, ऊपर जाकर इन बस्तियों को उलट दिया। फिर पत्थरों का मी बरसाया और हर पत्थर पर एक शख्स का नाम लिखा हुआ था जो इस पत्थर से हलाक हुआ। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की एक बीवी वाइला ने पीछे मुड़कर देख लिया और अज़ाब इलाही की पकड़ में आ गई। ये चट्टान आज भी बहरे मैयत के किनारे मौजूद है और ये दूर से एक हैरान परेशान दिखाई देती है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम इसके बाद अपनी साहबजादियों के साथ गार में तशरीफ़ ले गए। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का रोज़ा पहाड़ी पर है। सदूम की मुनासबत से हम जिनसियत को सडूमी और लवातल का नाम दिया जाता है। एड्स के मर्ज का आगाज़ भी हम जिन्स परस्ती से शुरू हुआ था। अल्लाह कहते हैं, देखो कैसा अंजाम हुआ मुजरमों का। अल्लाह के अजाब की वजह से आज भी ये इलाका 1370 फुट ज़मीन में धंसा हुआ है और ये दुनिया के पस्त तरीन मकाम है और इसमें कोई समुद्री हयात नहीं होती, इंसान भी नहीं डूबते। ये 50 किलोमीटर का रेडियस है जहाँ ये अजाब आया था। पूरी दुनिया से लोग इस इबरत के मुकाम को देखने आते हैं। बंदा जैसे ही डेड सी के करीब पहुंचता है तो यहाँ का दर्जा हरारत बढ़ता चला जाता है। मसीही मिट्टी और पानी को जल्द के लिए शाफी समझते हैं। उर्दन की बेशुमार कंपनियां डेड सी के कीचड़ से मड मार्क्स बनाती हैं। ये प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में जाती हैं। इसराइल ने 1967 में इसके मगरबी किनारे पर कब्जा कर लिया था। यूं इसका जनूब मशरकी इलाका उर्दन और मगरबी इलाका इसराइल के पास है। बैतुल मुक़द्दस इससे सिर्फ चंद मील के फासले पर ही है। जॉर्डन पॉपुलेशन। दोस्तों, दुनिया उर्दन की आबादी के बारे में आपको मैं एक और बात बताऊं। एक सर्वे के मुताबिक इसकी आबादी 1 करोड़ 91 लाख के करीब है। उर्दन
97.2% آبادی مسلمان ہے۔ اردن میں مقامی مسیحی افراد بھی موجود ہیں جن کی تعداد کل آبادی کا 2.2% ہے۔ دیگر مذاہب میں 2 روز اور بہائی بھی اہم ہے۔ اس کی سرکاری زبان عربی ہے اور انگریزی عام طور پر بولی جاتی ہے۔ انگریزی تو پوری دنیا میں ہی بولی جاتی ہے۔ پیٹرا 800 سال قبل مسیح حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے نابت کی نسل سے آباد کیا، جنہیں ناوتان کہا جاتا ہے۔ یہ اس دور کا دبئی کی طرح ڈیولپ سٹی تھا۔ یہ لوگ بھی مشرکین مکہ کی طرح شرک میں مبتلا تھے۔ انہوں نے اپنے نیک بزرگوں کی پہلے شمع بنائی اور پھر بت بنانے لگ گئے۔ آخر مشرکین مکہ کی طرح ہماری سنتا ہی نہیں لیکن ان کی ٹالتا نہیں، یعنی اللہ کا شریک بنا لیا۔ 776 میں عیسوی میں زلزلہ آیا جس کی وجہ سے یہ شہر پوری طرح تباہ ہو کر رہ گیا اور یہ دفن ہو گیا۔ 1812 میں سوئٹزرلینڈ کا بروک ہارٹ نامی تاجر یروشلم میں ٹریڈ کی غرض سے آیا تو ایک بدو نے اسے اس شہر کے بارے میں پتہ چلا۔ اس پہاڑ کی چوٹی پر حضرت ہارون علیہ السلام کی قبر ہے جو دمبا لے کر آیا کہ میں وہاں اسے ذبح کروں گا۔ جب وہ یہاں پہنچا تو اسے تہرڈن ٹریجرز نظر آیا تو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ آثار قدیمہ کے ماہرین کے مطابق پیٹرک گائز اور ماہرین کے مطابق پیٹرک کا سب سے خوبصورت دور 50 قبل مسیح سے 70 عیسوی کے درمیان تھا۔ یونانی جغرافر اسٹریبو کے مطابق پیٹرا اپنے عروج کے اس زمانے میں دنیا کا سب سے اہم تر تجارتی مرکز اور انتہائی طاقتور ہوا کرتا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب نبطی بادشاہ ریپٹرز یہاں کا حکمران تھا جس نے سنہری دور میں پیٹرا کا لقب دیا۔ پیٹرا وادی موسیٰ کے پہاڑوں کو کاٹ کر بنایا گیا جو اپنے قدرتی حسن کی کشش کے باعث ہر سال لاکھوں سیاحوں کو اپنی طرف کھینچ لاتا ہے۔ پیٹرا کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، یہ دنیا کا تیسرا عجوبہ ہے۔ اوکے، آپ اگر عمان سے خلیج عقبہ کی طرف سفر کریں تو آپ 3.5 گھنٹے میں پیٹرا میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ وادی موسیٰ کے پہاڑوں میں واقع ہے۔ پیٹرا کو وادی موسیٰ کیوں کہتے ہیں؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر بنی اسرائیل کے ہمراہ دریا پار کیا تو انہوں نے بنی اسرائیل والوں کی پیاس بجھانے کے لیے پتھر پر عصا مارا جس سے دیکھتے ہی دیکھتے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ واہ! اس لیے اس علاقے کو وادی موسیٰ کہا جاتا ہے۔ اس کے چاروں طرف پہاڑ ہیں اور ان کے درمیان 6 کلومیٹر کا درہ ہے۔ گلی کے دونوں طرف پانی کی نالیاں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ درہ کے اندر دونوں طرف بلندی پر پیٹرا کے لوگوں کی رہائش گاہیں تھی۔ گلی کے آخر میں ایک وسیع عمارت ہے۔ یہ عمارت الخزینہ یا ٹریڈرز کہلاتی ہے۔ عمارت یہ 30 میٹر اونچی ہے۔ مقامی لوگوں کے مطابق اس میں فرعون نے اپنا خزانہ چھپا رکھا تھا جس وجہ سے اسے الخزانہ کا نام دیا جاتا ہے۔ پیٹرا کی بلند ترین چوٹی پر اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کا مزار بھی ہے، لیکن وہاں پہنچنے کے لیے کم از کم 3 گھنٹے کی چڑھائی چڑھنا پڑتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال بھی اس علاقے میں ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے مدفن پر پردہ ڈال رکھا۔ جبل نبیو بحر مردار سے زیادہ دور نہیں۔ مقامی لوگوں کا خیال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جس چٹان پر اپنا عصا مار کر 12 چشمے جاری فرمائے تھے یہ وہ مقام ہے، چنانچہ یہ اس جگہ کو ایوان موسیٰ کہتے ہیں۔ جبل نبیوں پر 2 جگہیں اہم ہیں۔ ایک وہ مقام جہاں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ارض مقدس دکھائی اور یہاں یہودیوں اور عیسائیوں کی مشترکہ عبادت گاہ ہے۔ یہاں لوہے کے سیاتینوں سے اژدہا لٹک رہا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا ماڈل۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کے ساتھ سرائے نوردی کے بعد جبل نیبو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر انہیں فلسطین دکھایا تھا۔ آپ اگر قرآن پاک میں حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سفر کی روادات پڑھیں تو آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک ساتھی بھی ملیں گے۔ یہ وہی ساتھی ہیں جو مچھلی لے کر آپ کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ وہ ساتھی آپ کے بھانجے حضرت یوشع بن نون تھے۔ انہیں نبوت ملی اور وہ
نبی بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر 7 سال بعد فلسطین پہنچے۔ یہودی نے جبل نبیوں پر مقام موسیٰ پر دربار بنا دیا۔ یہ ٹیمپل بعد میں رومیوں اور عیسائیوں کے استعمال میں بھی رہا اور یہاں مسلمانوں نے بھی اپنی مسجد بنا دی۔ جبل نبیوں پر تینوں مذاہب کے اثر موجود ہیں۔ السلط اس علاقے میں 3 انبیاء کرام حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یوشع بن نون کے مزارات ہیں۔ یہ علاقہ وادی شعیب کہلاتا ہے۔ حضرت شعیب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر بھی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے ہجرت کر کے وادی شعیب تشریف لائے۔ حضرت شعیب نے حضرت موسیٰ کو پیشکش کی، آپ اگر اتنے سال میری بھیڑ بکریاں چرائیں گے تو میں اپنی ایک صاحبزادی کا عقد آپ سے کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مان گئے۔ چنانچہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی صفورہ آپ کے عقد میں دے دی۔ صفورہ کے نام پر آج کل پرفیوم کی ایک بہت بڑی چین چل رہی ہے اور کراچی میں صفورہ گوٹ بھی ہے۔ السلط کے علاقے میں حضرت ایوب علیہ السلام کے گھر کے آثار پائے جاتے ہیں۔ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ کا مقام تدفین بھی یہیں ہے، لیکن یہ بھی عمان مسقط والے بھی کہتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا مزار عمان کے شہر سلالہ کے مسافات میں ہے، جہاں حضرت ایوب علیہ السلام نے بیماری کے 18 سال گزارے تھے۔ اب شاید اس کے بعد اردن شفٹ ہو گئے تھے، لیکن حقیقت اللہ ہی جانتا ہے۔ جارڈن ریور ہولی واٹر جبل نبیوں سے آدھا گھنٹے کی ڈرائیو پر وہ مقام ہے جہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بپتسمہ دیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت زکریا کے صاحبزادے تھے اور حضرت زکریا حضرت مریم علیہ السلام کے صغیر خالو تھے۔ یوں حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کزن تھے۔ یہ دریائے اردن کے کنارے رہتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پاس تشریف لائے اور آپ علیہ السلام نے دریائے اردن کے پانی سے انہیں غسل دیا۔ یہ غسل بپتسمیہ کہلاتا ہے۔ دریائے اردن کا پانی ہولی واٹر یعنی مقدس پانی اور بپتسمیہ عیسائیت کا بنیادی رکن بن گیا۔ عیسائیوں کے لیے دریائے اردن کا پانی آب زمزم کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ لوگ یہاں سے پانی کی بوتلیں بھر کر لے جاتے ہیں اور اس میں عام پانی ملا لیتے ہیں اور یہ پانی چرچ میں رکھ دیتے ہیں۔ لوگ اس پانی میں انگلیاں ڈبو کر ماتھے اور منہ پر رگڑتے ہیں۔ عیسائی حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بپتسمیہ کے مناسبت سے جان دی پامسٹ کہتے ہیں۔ یہ جگہ اسرائیل کی سرحد پر واقع ہے، چنانچہ وہاں ٹھیک ٹھاک سیکورٹی ہوتی ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی عبادت کا اور بپتسمیہ کی جگہ جنگل کے درمیان ہے۔ مسیحی زائرین وہاں جا کر خود کو ہپنوٹائز کرتے ہیں۔ مقابر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ بہت افسوسناک تھا۔ بادشاہ ہردوس اپنی سوتیلی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اجازت دینے سے انکار کر دیا، لیکن بادشاہ نے اس کے باوجود شادی کر لی۔ لڑکی نے حق مہر میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر مانگ لیا۔ بادشاہ نے حکم دیا اور اردن کے گورنر نے آپ علیہ السلام کو شہید کر کے سر دمشق بھجوا دیا۔ آپ کے بدن کو اردن کے گاؤں مقابر میں دفن کر دیا گیا۔ یوں آپ کے دنیا میں 2 مزارات ہیں۔ اصحاب کہف، جسے مسیحی دنیا میں 7 سلیپرز کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دوستو، مشرکین مکہ نے یہودیوں کے ذریعے اصحاب کہف کے قصے کے بارے میں پوچھا تو جبرائیل علیہ السلام نے سورۃ کہف کی آیات لے کر آ گئے۔ اصحاب کہف کا غار اردن کی سٹی عمان کے مسافات میں واقع ہے۔ اصحاب کہف رومن ایمپائرز کے دور کے لوگ تھے۔ رومی بت پرست تھے۔ شہر کے چند نوجوان عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رب کائنات کی وحدانیت پر ایمان لے آئے اور یہ لوگوں کو بت پرستی کے بجائے توحید کی دعوت دینے لگے۔ بادشاہ نے انہیں گرفتار کر لیا اور یہ نوجوان جبل سے بھاگے اور پناہ کے لیے غار میں پہنچے اور نیند کے غلبے کی وجہ سے غار میں سو گئے۔ یہ لوگ اگلے دن جاگے تو انہیں بھوک محسوس ہوئی۔ انہوں نے ایک ساتھی کو چند سکے دے کر کھانا لانے کے لیے بھجوایا۔ اس نے نابنائی سے کھانا لیا، سکے پیش کیے اور نابنائی نے دیکھا کہ سکے 300 سال پرانے ہیں۔ تفتیش ہوئی اور انہیں پکڑ لیا گیا۔ دنیا میں اصحاب کہف کے بے شمار غار ہیں۔ ایک غار ترکی کے شہر ایمسس میں بھی موجود ہے۔ یہ دنیا کے قدیم ترین شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ اس میں حضرت مریم علیہ السلام کا گھر بھی موجود ہے۔ مسیحیوں کا خیال ہے کہ اصحاب کہف کا واقعہ ایفسس میں پیش آیا، وہاں غار بھی موجود ہے۔ ایک غار شام میں بھی واقع ہے اور تنونس اور الجیریا میں بھی ایسے غار ہیں، لیکن ہم اگر قرآن مجید کی نشانیوں کی بنیاد پر دیکھیں گے تو اردن کا غار زیادہ حقیقی محسوس ہوتا ہے۔
कुरान हदीस में इसकी कुछ निशानियाँ बयान की गई हैं। ये गार एल खलीज अकबा के करीब वाक़या है। गार में हवा और रोशनी आती है लेकिन धूप नहीं आती। इसके ऊपर इबादत गाह का जिक्र भी है और गार के तरफ सतूनों का हवाला भी है। असहाबे कहफ के कुत्ते का जिक्र भी, ये सारी निशानियाँ उर्दन के गार में मौजूद हैं। कुरान मजीद में इनकी तादाद बयान नहीं की गई। हसाई 7 बयान करते हैं और इसी मुनासबत से इन्हें 7 स्लीपर्स कहते हैं। इस गार से कुत्ते के जबड़े की हड्डी भी दरियाफ्त हुई है। कुरान मजीद के आइन मुताबिक गार में रोशनी भी आती है लेकिन धूप अंदर दाखिल नहीं होती। इस गार में 2 ड्योड़ियाँ हैं। एक हाल में आज कब्रें हैं जो खाली हैं। एक कब्र में 1 से ज़्यादा अफराद की हड्डियाँ मौजूद हैं। कब्रों से आगे दूसरा हाल है। इस जगह के बारे में कहा जाता है कि यहाँ असहाबे कहफ 300 साल तक सोते रहे थे। अरब का साल कमरी कैलेंडर पर मुश्तमिल होता है। चुनांचे हम अगर इस ज़माने को शमसी साल में कन्वर्ट करके देखें तो ये ज़माना 309 साल बनेंगे। इकानमी दोस्तों, उर्दन की मईशत की बात की जाए तो इसमें मईशत मशरक़ी वस्ता और शमाल अफ्रीका में उर्दन चौथी बड़ी मईशत है। यहाँ फ़िक्स आमदनी $10,000 है। उर्दन में शामी, मिस्री, इंडोनेशियन और फ़िलिपीनी काम करने के लिए आते हैं। वाह! उर्दन के 6 लाख से ज़ाहिद हुनरमंद अफराद बैरून ममालिक काम करते हैं। वाह! तो जनाब, ये थी मेरी एक ज़बरदस्त सी उर्दन पर छोटी सी कहानी। तो कैसी लगी आप लोगों को? फिर मिलते हैं एक और मज़ेदार सी वीडियो के साथ।